جو آیت ہے قرآن کی آیتیں ہیں جس سے یہ ثبوت لاتے ہیں. حدیث کا ذکر ہو گیا کہ حدیث شریف میں جو آیا ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو، ہشام بن عروہ کے اوپر جرح اور تعدیل ہے اور متون میں بھی اختلاف ہے. اب قرآن شریف سے یہ دلیل یہ لاتے ہیں کہ جی دیکھیں نبی پہ جادو ہو سکتا ہے معاذ اللہ، یعنی کہ یہ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پہ بھی جادو ہوا. موسیٰ علیہ السلام کی دلیل لاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے اور بڑی تبیین اور ارشاد سے وہ پورا واقعہ درج کیا جب وہ فرعون کے پاس گئے اور ان کے جو ساحر تھے، جو فرعون کے جو ساحر تھے، انہوں نے وہ سانپ سے وہ لاٹھیاں چھوڑیں، وہ سانپ ایسے لگا انہیں جیسے سانپ بن گئے. تو اس سے یہ دلیل لاتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی جادو تو ان پہ بھی ہوا تھا. دلیل کیسے لاتے ہیں؟ وہ آیت کیا قرآن کی وہ ہے قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بل القو، تم ڈالو، چھوڑو، تم اپنا جادو پیش کرو، تو کیا ہوا؟ فَإِذَا حِبَالُهُمْ، ان کی رسیاں، وَعِصِيُّهُمْ اور لاٹھیاں، يُخَيِّلُ إِلَيْهِ وہ ایسے لگی، ایسے محسوس ہوا انہیں، خیال میں تخیل میں یوں آیا، من سحرہم ان کے جادو کی وجہ سے، کہ انہا تسعی کہ جیسے وہ دوڑ رہی ہیں. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا. قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ تو ہم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ مت ڈریے، آپ ہی غالب ہیں. آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہیں. اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ ان کے اوپر اعلیٰ ہیں، غالب ہیں. آپ فتح آپ اور نصرت آپ کی ہے، بے شک آپ ہی ان کے اوپر غلبہ حاصل کریں گے. تو اس سے دلیل یہ لاتے ہیں، دیکھو جی وہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ اپنے دل وچ ڈر محسوس کیتا سی. مولوی کو خدا دا خوف کر، مجھا چارنا ہے، آلو چھولے دے کے پڑے ہو یار تسی عربی کی گل کرنا مولوی، او مولوی او ملا کیا بات کر رہے ہو یار. وہ ڈر کے اوپر دلیل قائم کر رہے ہو کہ انہیں ڈر محسوس کیا اپنے دل میں. تو یہ ڈر تو انہیں فرعون کی طرف جاتے ہوئے بھی ہوا تھا، اس وقت بھی ان کے اوپر جادو ہوا تھا. کیا ہے یار، کیا بات کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به اذری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. تو پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے، جب دعا مانگی انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں کہ یا اللہ انہیں میرے کام میں شریک کر، میرے ساتھ لگا تاکہ میں ذرا ہمت پکڑوں. تو بھیجا ہارون علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف. تو انہوں نے کیا عرض کی، وہ نہیں آپ کو یاد مولوی صاحب؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. تو انہوں نے عرض کی کہ ہمارے رب بے شک ہم اس بات سے ڈرتے ہیں، اننا نخاف ان یفرط علینا کہ وہ ہم پہ زیادتی کرے، او ان یطغى یا سرکشی کرے. قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارى. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ ڈرو، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، دیکھتا ہوں، سنتا ہوں. اننی معکما اسمع وارى. تو یہ وہی خوف ہے نا، وہی خوف ہے. فاوجس فی نفسہ خیفة موسیٰ، وہی خوف ہے نا، ربنا اننا نخاف. تو یہ تو خوف موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے اس وقت بھی عرض کی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ یہی خوف ہم فیل کر رہے ہیں اپنے دل کے اندر فرعون کے پاس جاتے ہوئے. تو وہی خوف ہے. اب اس خوف پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ اننا نخاف، ہم ڈرتے ہیں فرعون کے پاس جائیں، تو ان پہ جادو ہوا تھا اس وقت کیڑا سی جڑا جادو کر رہے سی ہونا تھے. جی کیا بات کرتے ہو یار. بلکہ یہ جو آیت ہے اس سے تو دلیل دوسری طرف کی آتی ہے. دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ. یخیل خیال، انہیں اس طرح محسوس ہوا، میسمرزم،
ہپنٹزم، یہاں پہ تو بات ہی الٹ ہو گئی، بلکہ یہ تو وہ والا جادو ہے ہی نہیں جو جادو آپ نے معاشرے میں جادو 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 مشہور کیا ہوا. تو یہ بھی میں نے رد کر دی موسیٰ علیہ السلام والی بات. کہیں قرآن میں نہیں آتا کہ موسیٰ علیہ السلام پہ جادو ہوا تھا، دکھا دو، کہیں دکھا دو مجھے کہ یہ آتا ہے کہ کہیں کسی نبی پہ جادو ہوا. بالکل بھی نہیں ہوا، یہ غلط ہے، یہ غلط بات ہے، منکر ہے، اور عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ وہ جو خوف دل میں محسوس کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو یہ کس بیانی ان پہ بہتان باندھ دیا کہ جی جادو ہو گیا تھا ان کے اوپر. وہ تو اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے یخیل الیہم، یخیل الیہ، وہ تو تخیل میں یوں آیا، تو گویا میسمرزم کی کوئی صورت ہے، ہپنٹزم کی کوئی صورت ہے. اس سے تو وہ چیز ثابت اتنی ہوتی ہے کہ کوئی مافوق الفطرہ چیز ہوتی ہے سحر. اچھا، دوسری دلیل یہ لاتے ہیں وہ جو دو فرشتے علمون الناس السحر، جو لوگوں کو سحر سکھاتے تھے. تو اس بات سے تو کوئی انکار نہیں. اس سے دلیل کیا آپ کی؟ ہم تو نہیں انکار کرتے وہ سکھاتے ہوں گے، ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا کیا صورت تھی. نہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ کون سی چیز تھی جو وہ سکھاتے تھے، کیا سکھاتے تھے کہ وہ مابین زوجین تفرقہ ڈال دیتے تھے. ہو سکتا ہے کوئی چرب بیانی ہو، کوئی بیان ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث شریف ہے باقاعدہ، اور وہ حدیث حوالے کے ساتھ میں عرض بھی کر دوں، یہاں پہ آپ کو بتلا بھی دوں. جی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ان من البیان سحرا، بے شک کچھ بیان بالکل جادو ہوتے ہیں. یہ 5146 ہے بخاری میں، صحیح البخاری 5146. اے بخاری توڑی بابا جی علی بابا بخاری، او بابا بخاری وہی لے آنے حدیث جی، ٹھیک ہے نا. تے ابی عمر قال سمعت ابن عمر یقول، تو دو بندے آئے من المشرق، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، بڑے زبردست خطیب تھے وہ، انہوں نے فرمایا ان من البیان للسحر، بے شک کچھ بیان بالکل جادو ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کوئی چرب بیانی ہو، اس کے بارے میں دیکھیں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا شیطانی کام ہے جو وہ کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، نبی تو پاک ہیں اس چیز سے، نہ ان پہ جادو ہو سکتا نہ وہ کرتے. تو اس سے بھی کوئی دلیل نہ رہی. یہ جو آپ کہتے ہیں جی وہ جو ذکر آتا ہے قرآن میں جی وہ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، سکھاتے ہوں گے، کی کریے پھر؟ کہاں لکھا ہے کہ کیا سکھاتے تھے جادو میں؟ کیا الفاظ تھے؟ الغم بڑغم بڑم پڑ 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 پڑ، کیا تھا؟ دسو، کڈو، کڈ کے بخاؤ، ہمیں بتاؤ نا، بتایا جائے، ہمیں بتایا جائے، دکھایا جائے نا کہ جی یہ جادو تھا جو وہ کرتے تھے، اور ایسے ہو جاتا تھا، ایسے وہ کرتے تھے تو وہ زمین الٹی ہو جاتی تھی، آسمان الٹا ہو جاتا تھا. تو مرد اور عورت میں جو تفرقہ بازی آتی تھی، جو فرق پڑتا تھا، جو ان کے درمیان طلاقیں وہ لوگ کرواتے تھے، وہ ایسے ہو جاتا تھا تو دماغ الٹ جاتا تھا. بھائی ہو سکتا ہے کوئی چرب بیانی ہو، کوئی چیزیں NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ آج ہے نا، دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے، پیٹرنز ہوتے ہیں اس کے اندر. آپ الفاظ کو تروڑ مروڑ کے خاص انداز سے کہیں تو وہ سائیکالوجی پہ اثر کرتے ہیں خاص انداز سے. سیلف ہپنوسس ہوتا ہے، ہپناٹزم ہوتا ہے، میسمرزم ہوتا ہے، یہ سارا کچھ ہے فرینچ سائنسز میں. ٹیلیپتھی، ویوز جو اثر کرتی ہیں آپ کے دماغ پہ، سارا کچھ ہے. اسکیزوفرینیا ہے نا. اب دیکھیں میں نے جو شیخ عمر سے جو میری گفت و شنید ہوئی، آپ لوگ واقف ہوں گے جو لوگ میرے چینل کو فالو کرتے ہیں، جادو کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی اور بہت سی باتیں بڑی انلائٹنگ باتیں کی. تو جن کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ وہ جن جو اثر انداز ہوتا ہے تو اسکیزوفرینیا ہو جاتا ہے. تو اسکیزوفرینیا کی تو بات نہیں ہو رہی نا. چلیں اگر جادو اور سحر کی آپ بات کر بھی رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جن آ جاتے ہیں، جنوں کا اثرات ہو جاتا ہے، شیاطین کا اثرات ہو جاتا ہے، تو وہ تو انسان پاگل ہو جاتا ہے نا، اسکیزوفرینک ہو جاتا ہے، کلینکل کنڈیشن ہے ایک. معاذ اللہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاگل ہو گئے نبی؟ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد. اب یہ کہنا چاہتے ہیں اسکیزوفرینک ہو گئے، معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد. تو ایسی بات تو نہیں ہے نا. تو پھر کون سا جادو اور کہاں کا جادو، یہ بھی تو دکھائیں نا، بتائیں. تو یہاں تک میں نے ان کی دونوں دلیلیں رد کر دیں.
قرآن کی دلیل بھی اور حدیث کی دلیل بھی، دونوں دلیلیں رد کر دیں۔ اب میں آپ کو دلیلیں دکھاتا ہوں جو ائمہ نہیں مانتے سحر کو کہ نبی پہ ہوا یا نبی پہ ہو سکتا، اس حوالے سے کیا ادلہ ہیں، اور آپ کو مذاہب دکھاتا ہوں، عقیدہ دکھاتا ہوں ائمہ اہل سنت والجماعت کا۔ اس میں سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کی بات کرتے ہیں۔ اجمعوا علی ان السحر له حقیقہ الا ابا حنیفہ، یہ یحییٰ بن حبیرہ بہت بڑے، ان کو امام ذہبی نے اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء میں کہا ہے کہ یہ امام ہیں، امام الکامل، کامل تکملہ پہ پہنچے ہوئے بہت بڑے امام، یہ اہل سنت والجماعت میں بہت بڑے امام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، کوئی مدرسے کا فاضل نہیں کہہ رہا، یہ امام ذہبی کہہ رہے ہیں سیر و اعلام النبلاء میں۔ تو یحییٰ بن حبیرہ ان کی کتابیں ہیں، ایک کتاب ہے ان کی الاشراف علی مذاہب الاشراف، بہت بڑی کتاب ہے اہل السنہ والجماعہ کی، اور اس سے بھی بڑی کتاب ہے افصاح الافصاح عن معانی الصحاح، بہت بڑی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں میں یہ ذکر کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اجمعوا علی ان السحر له حقیقہ، جو ائمہ فقہ ہیں ان سب کا اجماع ہے کہ سحر ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے، الا ابا حنیفہ، لیکن امام ابو حنیفہ نہیں کہتے۔ امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ قال لا حقیقت له عنده، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جیسا ہمارے معاشرے میں مشہور ہے ایسے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ کوئی سحر وغیرہ کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، یہ امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں۔ حوالہ بھی اس کا میں دیتا ہوں، ابن کثیر لائے ہیں، ابی الفداء اسماعیل بن عمر ابن کثیر تفسیر القرآن العظیم میں، اپنی تفسیر میں، اور اس کا آپ کو جلد اور صفحہ بھی بتاتا ہوں۔ جلد 1 ہے، صفحہ 371 ہے، 371، والیوم 1 پیج 371، وہاں پہ انہوں نے یہ حوالہ ذکر کیا ہے یحییٰ بن حبیرہ، اور یحییٰ بن حبیرہ کی تو کتابیں میں نے آپ کو بتائی دیں، اس میں آپ اٹھا کے پڑھ لیں۔ یہ امام ابو حنیفہ، امام ابی حنیفۃ النعمان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ یرحمہ، ان کا عقیدہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا، قاضی ایاز کا عقیدہ سن لیں۔ قاضی ایاز کو چھوٹے امام ہیں، آپ قاضی ایاز سے بڑے ہیں، آپ بڑھ کے امام ہیں قاضی ایاز سے۔ دیکھیں نا، قرآن شریف میں آ گیا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے جب نبی کی عصمت کا تذکرہ ہو گیا قرآن میں، نص میں آ گیا، نص قطعی میں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی یہودی جو ہے وہ تصرف کر لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پہ؟ کیسے ہو سکتا؟ ہو نہیں سکتا۔ یہ قاضی ایاز، دیکھیں آپ کو عقیدہ بتا رہا ہوں اہل سنت کا، ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ یہ میں حوالہ جو کوٹ کر رہا ہوں وہ میں کوٹ کر رہا ہوں قاری نور الدین کا، جنہوں نے شرح لکھی ہے شفا کی، سب سے مشہور کتاب ہے ہمارے یہاں، شرح الشفا، قاضی ایاز کی ہے، کتاب ہے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی شرح لکھی ہے قاری نور الدین نے، اس کی جلد 2 ہے، صفحہ ہے 214، 214، والیوم 2 پیج 214، اس میں وہ جو باب ہے اس کے اندر وہ فرماتے ہیں فی نسخۃ مجتمعۃ، اور اوتھینٹک جو سورس ہے، جو نسخہ ہے، اس کے اندر قاضی ایاز لکھتے ہیں علی عصمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عصمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں ای حافظہ، حفاظت فرمائی رب تعالیٰ نے، وعدہ کیا اور حفاظت فرمائی، وحمایتہ من الشیطان لقولہ تعالی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان،
أي وعلى كفاية الله له وفي نسخة وحراسته منه أي من ضررة الظاهري والباطني كما بينه بقوله لا في جسمه أي ظاهر جسده وبأنواع الأذى كالجنون والإغماء ولا على خاطره بالوساوس أي على وجه الألقاء وفي نسخة بالوسواس أي بجنسه الذي يوسوس في صدور سائر الناس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا واضح طور پہ، میں نے ظاہری طور پہ بھی یعنی جسمانی طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی روحانی طور پہ بھی میں نے حفاظت کی ہے، صرف نبی پاک کی نہیں، سارے انبیاء کی. ہم سارے انبیاء کے بارے میں یہ مانتے ہیں، سارے انبیاء کے بارے میں یہ مانتے ہیں، ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی، لوگوں سے اور شیاطین سے، دونوں ہر طرح سے، دونوں طرح سے اور ہر طرح سے انبیاء کی عصمت محفوظ ہے. اس کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا خود. شفا میں قاضی ایاز کہہ رہے ہیں، یہ اس کی شرح میں قاری نور الدین اس کی شرح کہہ رہے ہیں کل جنون والاغماء، جسدی طور پہ بھی نہیں ہو سکتا، بھی انواع الاذى. اس لیے ہم نہیں مانتے کہ ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قتل کر سکتا تھا، کسی نے قتل کیا. اور باطنی طور پہ بھی نہ وساوس آ سکتے ہیں، نہ کسی قسم کی ان کی روحانیت میں تصرف ہو سکتا ہے. اب جادو تو شیطانی کام ہے، روح پہ ہی ہوتا ہے نا جادو. بھائی جسم پہ تو دیکھیں نا، یہی بات میں کر رہا ہوں اس وقت سے، یہی بحث ہو رہی ہے کہ جسمانی طور پہ تو اگر کوئی مرض لاحق ہوا تو تھوڑا بہت تو وہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ جسمانی طور پہ تو امراض لاحق ہو سکتے ہیں. اذا وہ جو کہ جان کو ختم کر دے وہ نہیں ہو سکتا. باقی بیماریاں تو آتی ہیں، انبیاء پہ بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، خون مبارک بھی نکلے، لہو بھی نکلے انبیاء کے، دندان مبارک شہید ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن کوئی مار تو نہیں سکا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، معاذ اللہ. اسی طریقے سے ان کی روحانیت پہ وساوس تو نہیں آ سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کسی بھی نبی کو اگر وسوسہ آیا تو وہ جو میسج دے رہے ہیں، اگر یہ آپ مان لیں کہ نہیں جی وہ کوئی معاذ اللہ وسوسہ آ سکتا ہے یا کوئی اس طرح کی بات ہو سکتی ہے، تو وہ جو میسج دے رہے ہیں پھر اس میں کیا کلام رہا؟ پھر اس کو آپ کیسے ثابت کریں گے کہ اس میسج میں کوئی وسوسہ؟ یہی تو وہ کہتے ہیں، وہ جو سیٹینک ورسز والا سارا مسئلہ ہے وہ اور ہے کیا؟ یہی تو مستشرقین کہتے ہیں کہ وہ تو شیطان نے انٹروین کر دیا، وہ تو شیطانی ورسز ہو گئے. تو جادو شیطانی چیز ہے، پھر کیسے ہو سکتا ہے جادو؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہ میں نے آپ کو عقیدہ دکھا دیا. اچھا، امام جساس کی بات کرتے ہیں. امام جساس ائمہ کبار میں سے ہیں یار. احکام القرآن اتنی بڑی میجر کتاب ہمارے یہاں اہل السنہ والجماعہ میں، جلد 1 صفحہ 51، جلد 1 صفحہ 51، والیوم 1 پیج 51 احکام القرآن میں اپنی جو ان کی تفسیر ہے اس کے اندر وہ بڑی تفصیلی بحث کرتے ہیں اس چیز کی. وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے جادو؟ کہتے ہیں ثم نقل هذا الاسم الى كل امر خفي سببه، كل امر خفي سببه وتقبل على غير حقيقة وتجري مجرى الثموية والجذاع. یہ ثم نقل هذا الاسم، یہ پھر جادو جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں ہر وہ چیز جس کی کوئی سر پیر نہ سمجھ آئے اس کے بارے میں استعمال ہونا شروع ہو گیا. یہ امام جساس کا میں آپ کو عقیدہ بتا رہا ہوں. وہ قائل نہیں ہے اس چیز کے کہ جن معنی میں جادو استعمال ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ان معنی میں انبیاء پہ ہو سکتا ہے. کہتے ہیں یہ ہر اس چیز کے بارے میں مشہور ہو گیا ہمارے معاشرے میں. جلد 1 صفحہ 51 کا حوالہ دے رہا ہوں یہاں پہ، پڑھ لیں اس کو جا کے. ہر اس چیز کے بارے میں نقل هذا الاسم الى كل امر خفی سببہ، جس چیز کا سبب نہیں معلوم، جس چیز کا ہمیں سر پیر نہیں معلوم، جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اس کو جادو کہہ دیتے ہیں کہ جی انج ہو گیا تو انج ہو گیا، وہ جادو ہو گیا جی فلانے تھے. بڑی انہوں نے تضحیق آمیز گفتگو کیا جادو کے بارے میں. اس کو بھی آپ پڑھ لیں، یہ ان کا عقیدہ ہے.
اب ایک اور آپ کو حوالہ دے دوں، عبد الکریم الخطیب ہیں، تفسیر قرآن کریم میں، یہ قاہرہ مصر سے چھپی ہے، دارالفکر عربی سے، اس کے اندر تفسیر کرتے ہوئے اس آیت کی جلد 16 صفحہ 1737 پہ 1737 پیج والیوم 16 نفاثات فی العقد کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں فالانبیاء لا يجوز علیہم ان يسحروا فإن ذلك ينافي حمایت اللہ لہم وعصمتهم من الشیاطین، انبیاء پہ جادو نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ منافی ہے اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی حمایت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عصمت محفوظ کی ہوئی ہے۔ یہ حوالہ آپ کو میں نے دے دیا، اہل سنت والجماعت کے مفسرین میں ان کا شمار ہوتا ہے، عبد الکریم الخطیب۔ اچھا، ایک حوالہ میں آپ کو اور دے دوں، یہ ایک بڑی زبردست ایک کتاب ہے، موسوعہ محاسن الاسلام ورد شہبات اللئام، یہ کویت سے دارالایلاف سے یہ شائع ہوئی کتاب، اس کی جلد 8 صفحہ 143 پہ 143 یہ ذکر کرتے ہیں کہ واختلف فی السحر، کہ سحر کے باب میں اختلاف ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ 3 جماعتیں ہیں، تو اس میں کہا وہ بتاتے ہیں کہ فقیل ہوا تخیل فقط ولا حقیقت لہو، کہ یہ بس تخیل کی چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ ہی انبیاء پہ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، یعنی تخیل تو ایک علیحدہ چیز ہے، وہ تو میسمرزم ہے، لیکن جو جادو جس کو ہمارا معاشرہ جادو سمجھتا ہے، یہ جو ما فوق الفطرہ چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو وہذا اختیار ابی جعفر کا اختیار ہے شافعیوں میں سے، وہ ابی بکر الرازی حنفیوں میں سے امام ابو بکر الرازی کا یہ کہنا ہے، اور ابن حزم الظاہری، اور ظاہریہ میں سے ابن حزم یہ کہتے ہیں، ابن حزم، اب اتنے بڑے حوالے میں نے آپ کو دے دیے۔ اچھا چلیں اس بات کو بھی چھوڑ دیں، کوئی کہے کہ جی اچھا جی یہ ابن قتیبہ کی بات کر لیتے ہیں، امام ابن قتیبہ کی، ان کی کتاب ہے تأویل مختلف الحدیث، جن احادیث میں بڑے بڑے ائمہ کا اختلاف ہوا، ان احادیث کا ذکر، ان احادیث کے بارے میں انہوں نے بتایا، اس میں سے یہ ایک حدیث ہے سحر کی جس میں اختلاف ہے، بڑے بڑے ائمہ کا اختلاف ہے، بڑے بڑے ائمہ کا، اور وہ ائمہ کا اختلاف ذکر کرتے ہیں، صفحہ 260 ہے، 260 تأویل مختلف الحدیث کا، جو بیروت سے چھپی ہے مکتب الاسلامی سے، اس کا صفحہ 260 وَهَذَا لَا يَجُوزُ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم لِأَنَّ السِّحْرَ كُفْرٌ وَعَمَلٌ مِّنْ أَعْمَالِ الشَّيَاطِينِ، یہ ائمہ اہل سنہ والجماعہ کہہ رہے ہیں، وہ نقل کر رہے ہیں، یہ قول امام ابن قتیبہ نقل کر رہے ہیں، وَهَذَا لَا يَجُوزُ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سے زیادہ میں آپ کو کیا حوالے دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں آپ کے سامنے کن شخصیات کے نام رکھ سکتا ہوں کہ جنہوں نے اہل السنہ والجماعہ کے اندر ہیں، یہ لوگ اہل السنہ والجماعہ کے ائمہ ہیں، ائمہ کبار ہیں، جنہوں نے اس چیز کا انکار کیا ہے، سحر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ان ائمہ نے۔ اب آپ ان ائمہ سے بڑھ کر اپنے آپ کو امام اگر کہہ رہے ہیں تو وہ پھر ایک علیحدہ بات ہے۔ تو اختتامیہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں میرے ذہن میں کم از کم یہ بات نہیں آتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا یا جادو ہو سکتا ہے، اور اس کی میں نے ریزنز بھی آپ کے سامنے رکھ دی، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ میرا تفرد نہیں ہے اس میں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس میں میرا تفرد ہے کہ صرف میں یہ بات کر رہا ہوں اور سواد اعظم سے، جمہور علماء سے میں علیحدگی اختیار کر رہا ہوں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بڑے بڑے ائمہ کے حوالے دے دیے، ان کے اعتقادات بتا دیے، قاضی ایاز رحمہ اللہ اور قاری نور الدین، ان کا عقیدہ بتا دیا، دکھلا دیا، امام حنیفہ کا دکھا دیا، ابن قتیبہ کا دکھا دیا، سب کا میں نے آپ کو دکھا دیا باری باری، امام جساس سے بڑھ کر، اور کیا حوالہ میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ تو یہ سب میں نے آپ کو بتا دیے، دکھلا دیے۔ پھر بھی آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، اور اگر کوئی سقم ہے میری فکر میں، میرے تفکر میں، میری تحقیق میں، اور میں تو اپنے آپ کو کسی قابل نہیں سمجھتا، محقق نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، کوئی عالم نہیں سمجھتا، اسکالر نہیں سمجھتا، تو اللہ تعالیٰ اس سقم کو دور کرے، میری تحقیق میں نقص کو دور فرمائے،
میری فکر میں سقم کو دور کرے اور میری تصحیح فرمائے رب تعالیٰ، مجھے توبہ نصیب فرمائے، رجوع نصیب فرمائے اگر میرا یہ موقف غلط ہے۔ لیکن بہرحال میرا یہ موقف ہے کہ جن معانی میں ہمارے یہاں معاشرے میں جادو لیا جاتا ہے ان معنی میں قطعاً ہو ہی نہیں سکتا، کسی نبی پہ نہیں ہو سکتا، یہ تو نبی کی عصمت کے اور عفت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ تو محفوظ ہوتے ہیں، ان کو رب تعالیٰ ان کی حفاظت خود فرماتا ہے، چہ جا کے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم یہ مانیں کہ ان پہ جادو ہوا تھا۔ اسی ضمن میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں، اب میرے تئیں میں دیکھیں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، لیکن میرے تئیں یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو والی بات اچھالنے کے اندر ایک بہت بڑا جو ہاتھ ہے وہ دکانداری کا بھی ہے۔ یہ میرے تئیں ایک میرا نظریہ ہے، میں آپ سمجھ لیں کہ میری ایک زاویہ ہے فکر کا۔ آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، جیسے کہ میں نے کہا کہ میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اتنی بڑی دکانداری ہے، یہ جھاڑ پونچھ، یہ عامل، یہ چاکنگ، وال چاکنگ آپ ہر جگہ دیکھتے ہیں، وہ جی پتہ نہیں کہ عامل کامل بنگالی تے عامل بابا نجومی تے فلانا تے ٹمکانا۔ یہ اقرار الحسن سید بھی آج کل یہ جو شف حق خطیب کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ اور یہ شف حق خطیب جیسے لوگ، ان کے بارے میں آپ کسی سے پوچھیں تو آپ کو یہی کہیں گے نا جی یہ لوگ یہ جو جادو کے معنی ہو جادو ہوندا ہے جی تو بڑا پیر ہے جی، وہ انج کردا ہے، وہ شف کردا تو سارا کام صحیح ہو جاتا۔ یہ دکانداری ہیں۔ اور آپ کو میں بات بتاؤں، شاید کچھ لوگوں کے لیے، اسپیشلی شاید میرے طلباء کے لیے جو او لیولز میں ہیں، اے لیولز میں ہیں، انہوں نے یہ کلچر اکثریت نے نہیں دیکھا ہوا، ان کے لیے شاید یہ حیرانی کی بات ہو۔ بیٹے اس میں لاکھوں روپے نہیں، کروڑوں اربوں روپے ہیں اس کام میں، یہ سو کالڈ پیری فقیری اور یہ جھاڑ پونچھ اور وہ گلے میں تعویذ لٹکائیں اور وہ اس طرح وہ یہاں پہ باندھیں۔ شیعہ حضرات کے یہاں امام زامن تو ناد علی یہ ساری پکھنڈ بازی جو ہے، یہ جو سارا پنگ پوسڑا ہے، کیا ہے یہ؟ پیسے کمانے کا ذریعہ فراڈ ہے نا سارا۔ تو یہ چل ہی نہیں سکتا اگر یہ دلیل ان کے پاس نہ ہو، یہ حدیث والی اور یہ جو قرآن سے جس طرح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو دکھایا، یہ چل ہی نہیں سکتا ان کا کاروبار اگر ان کے پاس یہ چیز نہ ہو۔ تو میرا وجدان کہہ لیں آپ، یہ کہتا ہے، یا میری جو فکر ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اپنی اس دکانداری کو رکھنے کے لیے، یہ پیسوں والی ساری باتوں کو یہ کرنے کے لیے، یہ پیسہ کمانے کے لیے اس چیز سے یہ والی حدیث کو اچھالا جاتا، وگرنہ اصلاً یہ لوگ بے وقوف تو نہیں ہیں، اہل حدیث طبقہ بھی بے وقوف نہیں، اتنے بڑے بڑے جید علماء ہیں اس طبقے میں، جید علماء، اور بریلویوں کی نسبت تو یہ لوگ قرآن و حدیث سے بہت زیادہ نزدیک ہیں۔ دیوبندیوں میں بھی جید علماء ہیں، جید علماء، اتنے بڑے بڑے عالم، تو یہ بیوقوف لوگ تو نہیں ہیں۔ تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ یہ سارا جو معاملہ انہوں نے کیا ہے، یہ جو ساری گفت و شنید ہے، جو یہ کہنا بار بار کہ نبی پہ جادو ہوا معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے یہ دکانداریاں رکھنی ہیں، ان کے طبقات میں ہیں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی نہیں جی وہابی جھاڑ پھونک کی طرح، وہ کہتے ہیں یہ کتاب التوحید میں اور سارا کچھ یہ کہتے ہیں، یہ بات ہے کہ جی نہیں، لیکن ان لوگوں کے بھی اپنے اس طرح کے کاروبار ہیں جس میں اور چیزیں ہیں۔ ختمۃ القرآن ہے، قرآن کے ختم کے لیے جی بلائیں جی مولوی کو، وہ ختم قرآن پڑھے، آپ پڑھیں گے تو اثر نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں وہابی بھی یہ کرتے ہیں بڑے آسانی سے، سعودیہ میں شاید نہ ہوتا ہو، نہیں ہوتا وہاں پہ تو، لیکن دیوبندی جو مکتبہ فکر ہے اس کی تو، اور بریلویوں کی تو بہت زیادہ دکانداری ہیں، بریلوی تو مانتے ہی ہیں جی جادو ہے ایسی جی، تو وہ بریلوی جو علماء ہیں وہ تو کہتے ہی یہ ہیں
تو کہتے ہیں کہ یہ برحق ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے یہ سارے فرقے ہیں. اور تعلیم اور تعلم سے اس چیز کا دور دور تک تعلق واسطہ نہیں ہے. اکیڈیمکلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں تینوں آراء کا ذکر ہے. آپ چاہیں تو ایک سائڈ پہ ہو جائیں, دوسری سائڈ پہ ہو جائیں, لیکن بہرحال جو ہمارے معاشرے میں جادو جن معنی میں مستعمل ہے, ان معنی میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا کسی نبی پر بھی جادو نہیں ہو سکتا. جو یہ معنی میرا خیال ہے کہ وہ عقیدتاً وہ کفر کی طرف جا رہا ہے, وہ سقم ہے اس کے عقیدے میں. اور یہ پیغام بھی دیتا چلوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا, یہ کوئی وجود نہیں ہے ایسی چیزوں کا. جھاڑ پونچھ وغیرہ یہ سب ڈھکوسلے بازی ہیں, یہ سب پیسے کمانے کے ذریعے ہیں. ان سے بچیں, ضعیف الاعتقادی سے بچیں, رب تعالیٰ پہ ایمان رکھیں. رب تعالیٰ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے, وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کوئی چیز نفع پہنچا سکتی ہے, نہ ضرر پہنچا سکتی ہے جب تک رب تعالیٰ کی مشیت نہ ہو. مشیت ایزدی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کیا فائدہ ذکر بے شکم سے ہوگا, ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا. جو کچھ کے ہوا کرم سے تیرے, جو کچھ کے ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. تو عقیدہ اپنا مضبوط رکھیں, توکل رکھیں رب تعالیٰ کی ذات پہ. اور یہ جو ضعیف الاعتقادی ہے ہماری خواتین میں اسپیشلی بہت ہے, بر صغیر پاک و ہند کی, اور جو کم پڑھا لکھا طبقہ ہے اسپیشلی, اس کے اندر یہ بہت زیادہ ہے, سقم ہے, کجی ہے. اس چیز سے بچیں. اور یہ شف حق خطیب کے خلاف اقرار الحسن سید کا ضرور ساتھ دیں. یہ بھی آج کہتا چلوں, یہ پیغام بھی دیتا چلوں. تو اپنے عقیدے کو درست کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں میں, عقائد میں درستگی پیدا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی بری چیز سے, برے عمل سے بچائے. اللہم اہدنا فی من ہدیت, وعافنا فی من عافیت, وتولنا فی من تولیت, وبارک لنا فی ما اعطیت, واقض شر ما قضیت, فإنک تقضی ولا یقضى علیک, انہ لا یضل من والیت ولا یعز من عادیت یا رب, تبارکت ربنا وتعالیت, ولا ملجا ولا منجا منک الا الیک. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والممات, وما علينا إلا البلاغ المبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.